ہمارے دوسرے جو محاضر ہیں فضیلۃ الشیخ دکتور ابو عمر پرویز احمد عمری مدنی حفظہ اللہ و تولا، آپ ہماری اسی علاقے کے ملپے کے رہنے والے ہیں اور اڑپی میں جو مرکز دارالہدیٰ اس کے بانی اور مؤسس ہیں۔ اب بلا تاخیر میں شیخ محترم کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ آئیں اور اپنا خطاب ہمارے سامنے پیش کریں۔ بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام على رسول اللہ وبعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، وقال تعالى في موضع آخر وقل ربي زدني علما، وقال أيضا بلسان عربي مبين، وقال قرآنا عربيا غير ذي عوج لعلهم يتقون، وقال الشاعر أعز مكان في الدنا سرج سابح، أعز مكان في الدنا سرج سابح، وخير جليس في الزمان كتاب، وقال الآخر هل في لغات الكون كاللغة التي، هل في لغات الكون كاللغة التي يسمو بأحرفها كلام الله۔ معزز سامعین کرام، حاضرین مجلس، یہ میرے لیے بہت ہی سعادت، مسرت اور انبساط کی گھڑی ہے کہ ماشاء اللہ یہ جو ہمارا ساحلی خطہ ہے، کوسٹل بیلٹ ہے، وہاں کے صرف عوام نہیں بلکہ طلبۃ العلم کے درمیان میں آج مخاطب ہوں، تو یہ میرے لیے بہت ہی خوشی کے لمحات ہیں۔ الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما کنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ۔ معزز سامعین، ہمارے پاس وقت بہت ہی محدود ہے اور موضوعات کی ایک لمبی فہرست ہے۔ جو ٹاپک دیا گیا ہے بس ایک ٹاپک ہے، لیکن اس میں علم کی اہمیت پر بھی بتانا ہے، عربی لینگویج کی اہمیت پر بتانا ہے، عربی کتابیں اور خاص کر کے جو مصادر اور مراجع ہیں اس کی اہمیت بھی بتلانی ہے، اور مدرس کی مسئولیت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بحیثیت معلم رکھ کر بتلانا ہے۔ تو ایک ٹاپک نہیں ہے، کئی موضوعات کا مجموعہ ہے، تو اس لیے میں گزارش کرتا ہوں کہ ہم لوگ یہ جو 40 منٹ ہمارے پاس ہیں، اللہ اس میں برکت دے اور موضوع کا حق ادا ہو، کیونکہ برکت یہ ایسی چیز ہے، اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ یہ برکت نظر نہیں آتی ہے، لیکن اگر کسی چیز میں داخل ہو اور وہ چیز کم ہو تو برکت کی وجہ سے وہ چیز بڑھ جاتی ہے، اور اگر کوئی چیز آپ کے پاس زیادہ ہے، اگر اس میں برکت آ جائے تو اس سے فائدہ عام ہوگا۔ اور برکت کا مفہوم یہ ہے کہ آپ کے کام میں وہی کام ہوگا جس سے اللہ اور رسول راضی ہوں۔ برکت کو کہتے ہیں جندم من جنود اللہ الخفی، نظر نہیں آنے والی چیز، ایک ایسا لشکر ہے جو نظر تو نہیں آئے گا، لیکن اگر یہ آپ کے مال میں داخل ہو تو آپ کے پاس جو بھی مال ہو اس سے آپ بہت ہی زیادہ خوشحال رہیں گے۔ اگر یہ برکت آپ کے وقت میں داخل ہو تو آپ کم وقت میں بہت کام کر لیں گے۔ اگر یہ برکت آپ کے عمر میں داخل ہو تو آپ کم عمری میں بہت سے کارنامے کر لیں گے۔ اگر یہ برکت آپ کے دل میں اتر جائے تو سعادت کی زندگی نصیب ہوگی۔ طوفان، آندھی، سیلاب، مشکلات، مصائب
کا سلسلہ رہے، لیکن یہ برکت اگر آپ کے دل میں اتر جائے تو آپ سعادت کی زندگی گزاریں گے۔ تو اب ہم جانتے ہیں کہ ایسی مجلس جس میں طلبۃ العلم جمع ہوں، کتاب اللہ و سنت رسول، قال اللہ و قال الرسول کی باتیں ہوں، تو ایسی مجلسوں کی فضیلت آپ کو پتہ ہے۔ فرشتے اپنے گھیراؤں میں لے لیتے ہیں، سمندر میں مچھلیاں دعائیں کرتے ہیں، چونٹیاں اپنے بلوں میں دعائیں کرتے ہیں، فرشتے آسمانوں میں دعائیں کرتے ہیں۔ تو یہ کوئی معمولی مجلس نہیں ہے جس میں ہم لوگ بیٹھے ہیں۔ اور من باب التذکیر، علم کی اہمیت، آدم علیہ السلام کو جو مسجود ملائکہ بنایا گیا، فرشتوں نے سجدہ کیا تھا، اور آدم علیہ السلام کو جو مکرم و معزز بنایا گیا وہ کس وجہ سے ہے؟ سبب کیا ہے؟ کس ریزن سے ان کو معزز و مکرم اور مسجود ملائکہ بنایا گیا؟ علم کی بنیاد پر۔ وعلم آدم الاسماء كلها۔ سلیمان علیہ السلام، ان سے متعلق ایک قول ہے ابن عباس رضی اللہ عنہ کا کہ سلیمان علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے 3 خیارات دیے۔ آپ چاہو تو مال و دولت لے لیں، آپ چاہو تو حکومت لے لیں، اگر آپ چاہو تو علم اختیار کریں۔ تو سلیمان علیہ السلام نے کیا اختیار کیا؟ علم۔ جب سلیمان علیہ السلام نے علم اختیار کیا تو آپ کو معلوم ہے کہ اس علم کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے انہیں حکومت بھی دی، دولت بھی دی، بادشاہت بھی دی، اور علم بھی عطا کیا۔ اور علم کی اہمیت کے حوالے سے بے شمار روایتیں ہیں۔ سب سے پہلی وہی علم سے متعلق ہے، اور خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جنگ بدر کے موقع پر قیدیوں سے چاہے تو آپ بڑی رقم وصولی کر سکتے تھے، لیکن آپ نے قیدیوں سے کہا کہ تم میں سے جو لکھنا پڑھنا جانتے ہیں، انصار کے 10 بچوں کو لکھنا پڑھنا سکھا دیں، یہی تمہارا فدیہ ہے، یہی تمہارا جرمانہ ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے علم کو کتنی اہمیت دی۔ قیدیوں سے جرمانہ لینے کے بجائے ان سے کہا کہ تم انصار کے بچوں کو لکھنا پڑھنا سکھا دیں۔ حالانکہ انصار جن اساتذہ سے پڑھ رہے ہیں وہ اساتذہ غیر مسلم تھے، جنگ بدر کے قیدی تھے، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے مستفید ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور علم کے حوالے سے آپ جانتے ہیں کہ جب تک تعلیم کے میدان میں امت مسلمہ پیش رہی، دنیا کی قیادت اور دنیا کی امامت مسلمانوں نے کی، چاہے وہ بغداد ہو یا قرطبہ ہو یا دہلی کی سرزمین ہو، سلطنت دہلی ہو، یا مصر ہو، جامعۃ الازہر ہو۔ جب تک مسلمانوں نے علم کو اہمیت دی، مسلمان دنیا کی امامت اور قیادت کیے، لیکن جب مسلمانوں نے تعلیم کو پس پشت ڈال دیا تو پھر دوسری اقوام ان سے آگے چلی گئی۔ علم کی اہمیت کا اندازہ آپ اس سے لگائیں، اللہ تعالیٰ نے نکاح کے موقع پر جو دینداری کی اہمیت بتلائی ہے، تنکح المرأۃ لأربع لمالها ولجمالها ولنسبها ولدینها فاظفر بذات الدین۔ اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ دینداری کتنی اہم اور مطلوبہ چیز ہے۔ ایک بچے کی تعلیم اور تربیت پر اسلام نے اس کی پیدائش سے پہلے توجہ دی ہے۔ ہم لوگ کیا سمجھتے ہیں کہ بچے کی پیدائش، نشو و نما اور ایک بڑی عمر کے بعد تعلیم کا سلسلہ ہے، یقیناً، لیکن اسلام کا جو نقطہ نظر ہے کہ اگر آپ دینی مزاج چاہتے ہیں، دینی ماحول چاہتے ہیں، تو
تو آپ ایسے خاتون کا انتخاب کریں جو دیندار ہو. اور یہ کب ڈیسائیڈ کیا جا رہا ہے؟ بچے کی پیدائش سے پہلے، بلکہ ان کے والدین کی شادی سے پہلے کہا جا رہا ہے کہ دینی اعتبار سے آپ مضبوط رہیں. ان سب باتوں سے اتنا تو واضح ہو گیا کہ مسلمان تعلیم کے میدان میں پیچھے رہنے کی وجہ سے جو بڑا خسارہ ہوا ہے وہ کسی پر ڈھکا چھپا نہیں ہے. اب ہم ہمارے موضوع پر آتے ہیں. عربی زبان یہ وہ کائنات کی واحد زبان ہے جسے یہ شرف حاصل ہے کہ قرآن مجید اور احادیث نبویہ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان عربی زبان تھی. بلکہ پچھلی جو سابقہ جو اقوام ہیں، عاد، سمود اور مختلف تہذیبیں اور ثقافتوں کی جو بول چال والی زبان تھی وہ عربی زبان تھی. میری گزارش ہے کہ اب ہماری جو باتیں ہوں گی کوشش کریں کہ اسے کچھ قلم بند بھی کریں. جو آنے والی باتیں ہیں باذن اللہ آپ کے حق میں مفید ثابت ہوں گی. قید العلم بالکتابہ فمن الحماقة ان تصید غزالة وتترکها بین الخلائق طالقا. تو ضروری ہے کہ ہم کوئی علمی نکتہ اگر پائیں تو اسے نوٹ کریں. عربی زبان کی اہمیت اور فضیلت اور اس کی فوقیت کی سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ قرآن مجید کے نزول کے لیے اللہ تعالیٰ نے عربی زبان کا انتخاب کیا. اور اللہ نے کیا فرمایا؟ بلسان عربی مبین، کہ قرآن مجید یہ واضح عربی زبان میں نازل شدہ کلام ہے. اور دوسرے مقام پر اللہ نے فرمایا قرآنا عربیا غیر ذی عوج لعلہم یتقون، کہ اللہ تعالیٰ نے اس قرآن کو جو عربی میں نازل کیا ہے یہ ایسی فصیح و بلیغ زبان ہے جو تمام ہر قسم کی کجی سے محفوظ ہے، شاید کہ وہ لوگ تقوی اختیار کریں. اس لحاظ سے اگر دیکھا جائے تو علوم شریعت کا جو منبع ہے یہ عربی زبان ہے. ہمارا جو مین سورس ہے وہ عربی زبان ہے. اب اس کا تقاضا یہ ہے کہ اس کی تعلیم اور اس کے تعلم، اس کے سیکھنے اور سکھانے پر ہم خصوصی توجہ دیں اور اس کے بول چال کی خوب مشق کریں اور اس زبان کو عام کرنے کے لیے، عام فہم کرنے کے لیے اور لوگوں میں عام کرنے کے لیے جتنے بھی ذرائع ہو سکتے ہیں ان تمام ذرائع کا استعمال کیا جائے. اس کو عام فہم بنانے کے لیے، اس کو ایزی کرنے کے لیے روزمرہ استعمال ہونے والے جو الفاظ ہیں، جو مفردات ہیں، جو کلمات ہیں، اس کو بھی ہم جاننے کی کوشش کریں. لیکن صد افسوس کہ عربی زبان کو جو ہم نے دیکھا ہے ابتدا ہی سے مشکل ترین زبان بنا کر ہم نے پیش کیا ہے کہ عربی زبان اس کو اتنا مشکل بنا دیا گیا کہ عوام تو عوام، طلبۃ العلم بھی ایک لمبا عرصہ مدارس میں گزارنے کے باوجود اس زبان میں اتقان، مہارت جس طرح ہونی چاہیے وہ حاصل نہیں ہوتی ہے. اور اسی طرح اور اس کی تعلیم اور ترویج کے لیے اور نہ ہی ہمارے پاس جو ایجوکیشن سلیبس ہے، حالانکہ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ ایجوکیشن سلیبس میں اس کو ایک لازمی سبجیکٹ کا درجہ دیا جائے، لیکن یہ چیز معاشرے میں موجود نہیں ہے. اگر ہم سلف صالحین کے اقوال دیکھیں، انشاءاللہ تفصیل سے بات آئے گی، انہوں نے فرض کفایہ تک کہا کہ عربی زبان کا سیکھنا فرض کفایہ ہے، اور وہ اپنے اولاد سے ہونے والی غلطیوں کو تو درگزر کرتے تھے، لیکن عربی زبان میں لحن ہو، کوئی مسٹیک ہو، اس کو وہ برداشت نہیں کرتے تھے. ان سب پر میں تفصیل سے انشاءاللہ آؤں گا. دیکھیں، عربی زبان کو سیکھنے سے کتاب و سنت کا جو فہم ہے وہ ہمیں آسانی سے حاصل ہوگا، اور قرآن مجید اور سنت رسول کو سمجھنے میں، اس کی تعلیمات کو جاننے میں ہمیں بڑی مدد ملے گی. اور اسی طرح عربی زبان کے سیکھنے سے معاشرے میں پائے جانے والے خرافات، بدعات، رسم و رواج اور جتنے بھی غلط عقائد ہیں اس سے انسان بہت حد تک بچ سکتا ہے. امام شافعی رحمہ اللہ کہتے ہیں
ما جهل الناس ولا اختلفوا إلا لتركهم لسان العرب. ما جهل الناس ولا اختلفوا إلا لتركهم لسان العرب. لوگوں کی جہالت اور اختلاف کی اصل وجہ عربی زبان سے دوری ہے. یہ امام شافعی رحمہ اللہ کا قول ہے. اور ابن تیمیہ رحمہ اللہ کہتے ہیں فإن اللسان العربی شعار الاسلام واہلی. فإن اللسان العربی شعار الاسلام واہلی واللغات من اعظم شعائر الاسلام. عربی زبان اسلام و مسلمانوں کی پہچان ہے. زبانیں امتوں کی سب سے بڑی پہچان اور شناخت ہے جو ان کو متمیز بناتی ہیں. تو عربی زبان کی بے شمار خصوصیات ہیں. دنیا کی قدیم زبان ہونے کے ساتھ ساتھ یہ قرآن و حدیث کی زبان ہے. عربی زبان بولنے والوں کی تعداد ایک رپورٹ کے مطابق دنیا میں فی الوقت 425 ملین کی تعداد عربی زبان بولنے والوں کی تعداد ہے. عربی بولنے والوں کا جو علاقہ ہے تقریباً 26 ایسے ملک ہیں جہاں کی رسمی زبان آفیشیل جو لینگویج ہے وہ عربی زبان ہے, جس میں عرب اور عجم کے کئی خطے ہیں. جزیرۃ العرب ہے, افریقہ ہے, اور اسی طرح ترکیہ میں کچھ مقامات پر اور دیگر مقامات ہیں جہاں پر عربی ہی بولی جاتی ہے. اور ترتیب کے حساب سے اگر دیکھا جائے تو دنیا میں یہ 6 مقام پر ہے, جیسے اسپینش ہے, انگریزی ہے, چائنا ہے. تو اس طرح عربی بولنے کا جو پوری دنیا میں جو سیریل آتا ہے وہ 6 مقام پر دنیا میں عربی زبان کو یہ مقام حاصل ہے. اور عربی زبان کے جو الفاظ ہیں, جو کلمات ہیں, تقریباً 1200 ملین کلمات ہیں. دوسرے جیسے انگریزی ہیں جس کو بڑی شہرت حاصل ہے, دنیا بھر میں بولی جاتی ہے, اس کا ڈبل جو ہے نا وہ عربی میں محتوا اور مواد موجود ہے. انگریزی کے جو کل کلمات ہیں وہ صرف 600 ملین ہیں, لیکن عربی کے جو کلمات ہیں وہ 1200 ملین ہیں. اس زبان کی فصاحت پر اللہ تعالیٰ نے خود گواہی دی ہے کہ عربی زبان فصیح و بلیغ ہے. وَهَذَا لِسَانٌ عَرَبِيٌّ مُبِينٌ. اللہ تعالیٰ نے اس قرآن مجید کے فصیح و بلیغ ہونے کی شہادت خود اللہ تعالیٰ نے دی ہے. اس زبان کی خوبصورتی دیکھیے, اس کی ایک مثال میں دیتا ہوں. عربی میں کہا جاتا ہے من اسعد الناس. من اسعد الناس اس کا معنی ہے کہ لوگوں میں بہت خوشحال انسان کون ہے. من اسعد الناس, اس کا جواب ہے من اسعد الناس. یہی جواب ہے. دونوں کلمات الفاظ ہو بہو ایک جیسے ہیں, لیکن پہلا جو من ہے وہ استفہام ہے اور دوسرا جو من ہے وہ موصولہ ہے. تو من استفہام اور موصولہ کے بدلنے سے ہو بہو الفاظ اور تعبیر اور کلمات وہی ہوں گے, لیکن بالکل ایک سوال ہے اور دوسرا جواب ہے. دیکھیں عربی زبان کی خصوصیت ہے اس کی فصاحت اور بلاغت. ہم دیکھتے ہیں قرآن مجید جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک معجزۃ اللہ الخالدہ کے حیثیت سے نازل ہوا, اس وقت کے فصحاء و بلغاء جن کے اشعار کعبۃ اللہ پہ لٹکائے جاتے تھے ان سے چیلنج کیا گیا. دیکھیں جب موسیٰ علیہ السلام کا زمانہ تھا تو آپ کو معلوم ہے موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں اور فرعون کے دربار میں جادوگروں کا زور تھا. اس وقت جادو سر چڑھ کے بولتا تھا. تو اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو کون سا معجزہ دیا؟ قرآن مجید موسیٰ اللہ تعالیٰ نے عصا کا معجزہ دیا, چھڑی کا معجزہ دیا, جو جادوگروں کے جادوؤں کو نگل گیا, جادوگروں کے جادوگری کو نگل گیا. اور اسی طرح عیسیٰ علیہ السلام کا جو زمانہ تھا وہ میڈیکل میں اور طب میں ایک بڑے مقام پر فائز تھا. تو اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو عیسیٰ علیہ السلام کو ایسا معجزہ دیا جو صرف قم بإذن اللہ کہنے کے ساتھ مردہ بھی کھڑا ہو جاتا تھا. اس وقت کی میڈیکل اور طب اس کے مقابلے میں کوئی مقام ہی نہیں رکھتی تھی. تو اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جب زمانہ آیا تو فصاحت, بلاغت اور شعر و شاعری اپنے بام عروج پر تھی. تو اللہ تعالیٰ نے
اس موقع پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن مجید کا معجزہ دیا جو اس وقت کی جو فصاحت و بلاغت کا جو آخری معیار ہے اس پر قائم تھا، اس پر فائز تھا۔ لبید بہت بڑے شاعر جن کے اشعار کعبۃ اللہ پر لٹکائے جاتے تھے، لیکن قرآن مجید اسلام لانے کے بعد انہوں نے شعر شاعری چھوڑ دی۔ پوچھا گیا کیوں؟ کہا افبعد القرآن، قرآن کے نازل ہونے کے بعد شعر و شاعری کی کیا ضرورت ہے؟ تو پھر انہوں نے شعر و شاعری کہنا چھوڑ دی، کیونکہ قرآن کی فصاحت، بلاغت، حلاوت، مٹھاس، چاشنی، اس کا کوئی مد مقابل نہیں۔ اور عربی زبان کی ایک خصوصیت یہ ہے کہ اس میں مترادفات کی بھرمار ہے، ایک ہی چیز کے لیے کئی الفاظ استعمال ہوتے ہیں، ایک چیز اور اس کے مفہوم کو ادا کرنے کے لیے بہت سے الفاظ مترادفات استعمال ہوتے ہیں۔ مثلا کسی چیز کی دلیل پکڑنا، کسی چیز کو اتھینٹک ہے یا نہیں، یا دلیل پکڑنے کے لیے عربی میں کتنے الفاظ استعمال ہوتے ہیں؟ استدلال، اور آپ لوگ بتائیں کوئی دوسرا؟ استدلال، استخراج، اور استنباط، اور استنتاج۔ اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ یہ عربی زبان بہت ہی مالدار زبان ہے۔ اور اسی طرح عربی زبان کے مفردات، یعنی اس میں پائے جانے والے ایک چیز کے لیے کتنے الفاظ استعمال ہوتے ہیں۔ اب جیسے شعر ہے، اس شعر کے لیے عربی میں کتنے الفاظ ہیں؟ اسد، غضنفر، لیث، حمام، الحفص، یہ سب شعر کے لیے استعمال ہوتے ہیں۔ اونٹ ہے، اب اونٹ کے بارے میں کتابیں ہیں، 1000 سے زائد الفاظ، کیمل، اونٹ کے لیے 1000 سے زائد الفاظ ہیں۔ میں ایک ڈکشنری چیک کر رہا تھا، اسماء خیل العرب و انسابها، گھوڑے کے نام اور اس کے نسب پر ایک کتاب دیکھی، اس میں جو گھوڑے کے جو نام تھے 836 نام صرف ہارس، گھوڑے کے لیے ہیں۔ تو آپ اندازہ لگاؤ کہ یہ کتنی مالدار زبان ہے۔ لیکن افسوس، جس طرح اسلامی فتوحات کا سلسلہ آگے بڑھتا گیا، ہم نے عرب، مدینہ، مکہ، جزیرۃ العرب، روم، فارس، ایشیا، یورپ، افریقہ جیسے جیسے فتح کرتے گئے ہم، جس طرح فاتحین آگے بڑھتے گئے اس طرح عربی زبان آگے نہیں بڑھی، جس کی وجہ سے امت مسلمہ میں بے شمار خرافات، رسومات، خزابلات اور اس طرح کے رسم و رواج آ گئے جو دین اسلام سے ٹکراتے ہیں، اور اسی سبب امت مسلمہ زوال کا شکار بھی ہوئی۔ معزز سامعین، یہ کچھ باتیں تھی عربی کی فضیلت اور عربی کی اہمیت کے حوالے سے۔ اب میں آپ کے سامنے کچھ مثالیں دے کر بتلاتا ہوں کہ عربی میں عربی زبان کتنی مالدار زبان ہے۔ اس سے پہلے آپ یہ سمجھ لیں کہ عربی زبان، عرب یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے کئی اقوام تھے، ان کی زبان ترقی کرتے کرتے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بالکل عروج پر پہنچی ہے۔ تو اب وہ اللغات العربیہ القدیمہ کون کون سے ہیں؟ جیسے میں نے بتایا، قوم سمود کی زبان، قوم عاد کی زبان، یہ سب عربی بولا کرتے تھے۔ تو اب ہم اس کو تقریباً 8 زبانیں ہیں، عربی کا سلسلہ وہاں سے شروع ہوتا ہے۔ سب سے پہلے یمن کی زبان اللغہ السبعیہ، پھر اسی کے ساتھ ساتھ قطبان کی ایک سلطنت تھی اللغہ القطبانیہ، پھر اسی طرح یمن ہی کی ایک زبان حضرمیہ، پھر قوم معین، اس کو معینیہ کہا جاتا ہے۔ احسا کا جو علاقہ ہے اس کو حسائیہ کہا جاتا ہے، اور اسی طرح سمودیہ، لحیانیہ، یہ تمام اقوام کی زبان مل کر ہمارے سامنے عربی کی جو بام عروج پر پہنچی ہوئی زبان اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں منظر عام پر آتی ہے۔ اور اسی طرح عربی زبان کے جو مفردات میں نے بتائے، دنیا کی جو مشہور زبانیں ہیں اس میں فرینچ ہے، فرانس ہے، روس ہے، انگریزی ہے۔ عربی کے جو کلمات ہیں وہ
12,03,00,000 سے زائد ہیں، اور انگریزی کے جو کل کلمات ہیں وہ صرف 6 ملین ہیں، اور فرانس کے صرف 1.5 ملین ہیں، اور روس کے 1.3 ملین ہیں. تو اس سے بھی آپ کو عربی زبان کی اہمیت کا اندازہ ہوگا کہ کس حد تک مالدار تھی. ابھی دیکھیے عربی میں ایک لفظ کے لیے، صرف دوست کے لیے کتنے الفاظ استعمال ہوتے ہیں. اگر 2 شخص ہوں، وہ عمر میں برابر ہوں، تو اسے کہتے ہیں اترب، اتراب. جو حوروں کی ایک صفت بتائی گئی، وہ بالکل آپ کے ہم عمر ہوں گے، اسے اتراب کہا جاتا ہے. اگر کوئی کام میں آپ کا ساتھی ہے، امپلائی ہے، ساتھ کام کرتا ہے، تو اس کو کیا بولیں گے؟ الزمیل بولیں گے. اگر جو آپ کے ساتھ بیٹھا ہے، اسے کیا بولیں گے؟ جلیس بولیں گے. جو راتوں میں آپ کے ساتھ باتیں کرتا ہے، قصے کہانیاں سناتا ہے، اسے کیا بولیں گے؟ السمیر بولیں گے. اور اسی طرح جو بالکل پینے میں ساتھ دے، اسے کہتے ہیں ندیم. اور اسی طرح جو ہر وقت آپ کا ساتھ دے اور سفر میں ساتھ رہے، اسے کہتے ہیں صاحب. اور خصوصاً جو سفر میں ہے، اس کے لیے ایک لفظ رفیق کا بھی اطلاق ہوتا ہے. اور ایک ایسا شخص جو آپ کے ساتھ محبت اور الفت رکھتا ہو، اسے صاحب کہتے ہیں. اور اگر ایک انسان اپنے دوست کے لیے سب کچھ قربان کرنے کا جذبہ رکھتا ہے، تو اسے صدیق تو ساتھ رہنے والے کو کہتے ہیں. من تخللت محبتہ قلبہ، کہ جو اس قدر اپنے دوست کے لیے فدا ہو جائے، اسے کہتے ہیں خلیل. یہ محبت کی آخری انتہا ہے. اور جو آپ کے ساتھ بیٹھے، اس سے انس حاصل ہو، اسے انیس کہتے ہیں. اور جو آپ سے سرگوشی کرے اور آپ سے اپنی راز کی باتیں بتائے، اسے النجی کہتے ہیں. اور جو شخص تمام دوستوں میں جس کو آپ خصوصی انتخاب کرتے ہیں، اسے صفی کہتے ہیں. اور ایک ایسا انسان جو آپ کے سفر اور حضر میں ساتھ ہو، اسے کیا کہتے ہیں؟ قرین کہتے ہیں. تو اس سے کیا پتا چلا کہ عربی زبان اتنی مالدار زبان ہے کہ ایک ہی دوست کے لیے کتنے الفاظ؟ ترب، زمیل، جلیس، سمیر، ندیم، صاحب، رفیق، صدیق اور خلیل، انیس، نجی، وفی، صفی اور قرین کے الفاظ صرف دوست کے لیے استعمال کیے گئے. تو اس سے آپ عربی زبان کی اہمیت سمجھ سکتے ہیں. اور عربی زبان کے جو قواعد ہیں، آپ اسے اندازہ لگائیں. قرآن مجید میں جو ندا کا جو کلمہ ہے، یا کا جو لفظ استعمال ہوا ہے، اس کے اندر کتنے اقسام ہیں. کبھی ندا مدح کے لیے ہوتی ہے، یا ایھا الرسول بلغ، یہ مدح کا پہلو ہے. کبھی ندا جو ہے نا مذمت کے لیے ہوتی ہے، یا ایھا الذین ہادوا، یا ایھا الذین کفروا. کبھی ندا تنبیہ کے لیے ہوتی ہے، یا ایھا الانسان، یہ تنبیہ ہے. کبھی ندا اضافت کے لیے ہوتی ہے، یا عبادی، قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم، اس میں نسبت ہے اور یہ اضافت ہے اپنی طرف. اور نسبت کی مثال یا بنی آدم، یا بنی اسرائیل. اور کبھی ندائے تسمیہ ہوتی ہے، یا داؤد، یا ابراہیم، یا نوح. اور کبھی ندا تعنیف، ڈانٹنے کے لیے ہوتی ہے، یا اہل الکتاب. تو اس سے کیا پتا چلا کہ اس کے جو گرامرز ہیں بہت ہی اپنے اندر وسعت رکھتی ہے. عربی میں جو لفظ واو استعمال کرتے ہیں، کبھی واو حالیہ ہوتا ہے، زارنی اخی وہو مسرور. کبھی واو معیت کے لیے ہوتا ہے، سرت واللیل. اسی طرح واو کبھی اشباع کے لیے ہوتا ہے، کبھی واو زائد بن کے آتا ہے، کبھی واو عاطفہ بن کے آتا ہے، کبھی واو استئناف کے لیے آتا ہے، اور کبھی واو الجماعہ ہوتا ہے. کبھی واو قسم کے لیے آتا ہے، اور کبھی واو جزا کے لیے آتا ہے. اور اسی طرح کبھی واو جمع مذکر سالم کا واو بن کے آتا ہے، تو واو الثمانیہ کے نام سے مشہور ہے. تو اس طرح ایک ایک لفظ جو ہے نا قرآن مجید میں، اس سے پتہ چلتا ہے کہ عربی کتنی اہمیت والی زبان ہے جس پر توجہ دینے کی ضرورت ہے. دیکھیں، صرف محبت
کے کلمے کو ادا کرنے کے لیے تقریباً 24 کلمات ہیں، جس میں سے آپ مشہور الحب، الود، العشق وغیرہ سنے ہوں گے، ورنہ میرے سامنے ایک لمبی فہرست ہے صرف اور صرف محبت کو بتلانے کے لیے عربی کے 24 کلمات ہیں. وہ لیول ہے، کیٹیگری کے حساب سے وہ محبت کا درجہ طے کرتا ہے. اب جیسے بسا اوقات 3 بجے کے بعد یہ وقت تھوڑا سا نیند کا وقت ہوتا ہے. نیند کے لیے عربی میں کتنے الفاظ ہیں ذرا دیکھیے آپ. اگر ایسی نیند، حالت ایسی ہے کہ ہم نیند چاہ رہے ہیں تو اسے عربی میں کیا کہتے ہیں؟ النعاس، اذ یغشیکم النعاس امنۃ من، ایسی حالت کہ انسان نیند کی طرف مائل ہے. اگر وہ بھی ایسی کیفیت اس میں سخت نیند آ رہی ہے تو اسے الوسن کہتے ہیں. اگر آنکھوں میں نیند نظر آ رہی ہے تو اسے الترنیق کہتے ہیں. اگر انسان آدھا سویا ہوا ہے اور جاگا ہوا ہے تو اسے القرا کہتے ہیں. اگر آپ سو رہے ہیں اور لوگوں کی آواز سن رہے ہیں، لوگوں کی آہٹ محسوس کر رہے ہیں تو اسے التخفیق کہتے ہیں. اگر آپ دھیمی نیند لے رہے ہیں تو اسے الاغفاء کہتے ہیں. اگر آپ تھوڑی دیر کے لیے سو رہے ہیں تو اسے التہجا کہتے ہیں. اصحاب کہف کی طرح اگر لمبی نیند سو رہے ہیں تو اسے الرقاد کہتے ہیں. اگر آپ گہری نیند میں ہیں تو اسے الہجو کہتے ہیں. اور اگر اشد النوم یعنی آخری ہے، کچھ بھی ہو اثر ہی نہیں کرتا تو اسے التسبیح کہتے ہیں. تو ان سب چیزوں سے عربی زبان کی خوبصورتی کا اندازہ ہوگا. تو ایسے میرے پاس بے شمار مثالیں ہیں. آخری مثال میں آپ کو رکھ کے اپنی بات ختم کرتا ہوں، یعنی عربی کی اہمیت کے حوالے سے. اگر کھانا جو پیش کیا جاتا ہے، سامنے مہمان ہو تو اس کو جو کھانا پیش کیا جاتا ہے اسے کیا کہتے ہیں؟ القرا. ضیافت کے لیے القرا کہتے ہیں. اگر کوئی دعوت کا کھانا ہو تو اسے کیا کہتے ہیں؟ المأدوبہ. اگر کوئی وزٹر آئے ہیں اور اس کو جو کھانا بنا رہے ہیں اسے کیا کہتے ہیں؟ التحفہ. اور شادی کے بعد جو دولہے کی طرف سے جو ہوتا ہے اسے کیا کہتے ہیں؟ یہ تو سب کو پتا ہے، ولیمہ. اور اگر بچے کی پیدائش پر آپ کھلا رہے ہیں اس کو کہتے ہیں الخرس. اور اگر بچے کے بال کاٹنے کے بعد یعنی 7ویں دن آپ جو کھانا کھلا رہے ہیں اسے کیا کہتے ہیں؟ یہ بھی مشہور ہے، العقیقہ. اگر کوئی سفر سے آ رہا ہے اس کی مناسبت سے آپ کھانا بنا رہے ہیں تو یہ النقیہ. اگر کسی کے یہاں وفات ہوئی ہے اس کے لیے جو کھانا بنایا جا رہا ہے وہ ہے ماتم کے لیے جو کھانا بنایا جاتا ہے اسے الوظیمہ کہتے ہیں. اور اگر آپ شادی کے بعد اپنی طرف سے ایک دعوت دے رہے ہیں تو اسے الوکیرہ کہتے ہیں. تو یہ بے شمار مثالیں تھیں جس سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ عربی زبان ایک مالدار زبان ہے. شیخ الاسلام ابن تیمیہ کہتے ہیں ان اللغة العربية من الدین، عربی زبان کا سیکھنا یہ دین میں سے ہے. ومعرفتها فرض وواجب، اور اس کا جاننا فرض اور واجب ہے. فإن فهم الكتاب والسنة فرض، کیونکہ کتاب و سنت کا سمجھنا فرض ہے. ولا يفهم إلا باللغة العربية، اور یہ صرف عربی زبان ہی سے سیکھی جا سکتی ہے. وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. تو اس طرح شیخ الاسلام ابن تیمیہ نے اس کی اہمیت ہمیں اس انداز سے بتلائی. دیکھیں ہمارے سامنے مزید 20 منٹ ہیں تو میں آپ کے سامنے عربی زبان کی کچھ اس کی خوبصورتی، اس کے تمیز اور اس کے جو خصائص ہیں اس کو بیان کرنے کی کوشش کروں گا. سب سے پہلے عربی زبان میں مفردات کی ایک بھرمار ہے. مفردات کی ایک بھرمار ہے. جب آپ عربی زبان سیکھنے کے لیے جائیں گے تو آپ دیکھیں گے کہ بے شمار کلمات ایک ہی مادے سے نکلے ہیں. مثلا کتبہ، اب دیکھیے آپ، کتبہ، یکتبو، اکتب، اکتبی، اکتبو، اکتبنا، اکتب. کتنے منٹ ہے؟ اچھا اذان ٹھیک ہے.
أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله بسم اللہ الرحمن الرحیم. عربی کے خصائص کے حوالے سے جو بات بتائی میں نے، اس کے جو مفردات ہیں، جو کلمات ہیں، اس کی ایک بے انتہا بے شمار عدد ہے. دیکھیں میں نے مثال دی صرف کتبہ، آپ غور کرتے جائیں. کتبہ، یکتب، اکتب، اکتبی، اکتبو، اکتبنا، وہ پھر اس کے بعد اکتب، نکتب، یکتب، تکتب. اس میں فاعل ہو تو کاتب، مکتوب، مکتبہ، مکتب، کتبن. پھر کتیبتن، کتیبتن فوجی ٹکڑی کو کہتے ہیں. کتبہ، کتبۃ الوحی، جو وحی لکھا کرتے تھے. وکاتبہ، وکاتبون، کاتبات، کویتبات، کتیبات. یعنی ایک لفظ لیکن اس کے مفردات کی ایک لمبی فہرست ہے. اس سے آپ کو یقین ہو جاتا ہے کہ یہ اس زبان کے بقا کا ضامن ہے. اور دوسری چیز، اس میں جو اشتقاق ہیں، جو اس کا جو روٹ ورڈ ہوتا ہے، اس کے اندر ان المادہ اللغویہ الواحدہ تدور حول معنی معین. مثلا جیسے اب ایک لفظ ہے جنہ، جیم، نون اور نون. اس سے استعمال ہونے والے جتنے بھی الفاظ ہیں اس کے اطلاقات الگ الگ ہوں گے لیکن معنی اور مفہوم ایک دوسرے سے قریب ہوگا. مثلا جنہ کا معنی ہوتا ہے ستر اور خفا، چھپ جانے کے معنی میں. جن اسی سے نکلا ہوا ہے کیونکہ وہ مخلوق سے چھپی ہوئی چیز ہے. جنین کہتے ہیں ماں کے پیٹ میں جو بچہ ہو جو نظر نہیں آتا ہے. مجنون کہتے ہیں کیونکہ اس کی عقل
چھپ گئی ہے. جنہ جنت جسے کہتے ہیں وہ ہم سے چھپی ہوئی ہمیں نہیں پتا ہے. مجنہ جو ڈھال ہے آگے کا حصہ جو ہے نا وہ چھپا ہوا رہتا ہے. تو اس طرح ایک لفظ اور اس کے اشتقاق کی اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اس میں کتنی وسعت ہے. پھر میں نے بتلایا کہ اس میں ایک چیز ہوتی ہے, ایک چیز ہے اس کے اطلاقات الگ الگ ہوتے ہیں. مثلا العین, ایک تو آنکھ کو کہا جاتا ہے عین, جو نظر دیکھنے والی آنکھ ہے. پھر پانی کے چشمے کو بھی عین ہی کہا جاتا ہے. اور اگر حسد کر رہا ہے کوئی اسے بھی العین کہا جاتا ہے, نظر بد نظر لگنا جسے کہتے ہیں وہ بھی عین کا لفظ استعمال ہوتا ہے. جاسوس جو ہوتے ہیں جو جاسوسی کرتے ہیں ان کو بھی عیون اور عین ہی کے لفظ سے یاد کیا جاتا ہے. تو اسی طرح میں نے بتایا تھا کہ جو مترادف کلمات ہیں جیسے اسد کے لیے لیس, غضنفر, اسامہ, یا پھر استدلال, استخراج, استنباط, استنتاج, یہ جو مترادفات ہیں یہ بھی اس کے مالدار ہونے کی دلیل ہے. اس میں ایک فن ہے, فن نحت. فن نحت میں کیا ہوتا ہے کہ ایک تفصیلی کلمہ ہے, اس کے کچھ حرف کم کر دیے جاتے ہیں پھر بھی وہ مشہور ہے. جیسے بسم اللہ الرحمن الرحیم, اسے کیا کہتے ہیں نحت میں؟ بسملہ کہتے ہیں. بسملہ کا مطلب بسم اللہ الرحمن الرحیم. حوقلہ کہتے ہیں, حوقلہ کا مطلب لا حول ولا قوت الا باللہ کا شارٹ. ابشمی کہا جاتا ہے, یہ ہے آل عبد شمس کا مختصر ابشمی ہے. عبدلی, کتنے عرب میں خاندان مشہور ہیں, یہ آل عبداللہ جو ہیں یہ عبدلی کہلائے جاتے ہیں. اسی طرح عربی زبان کی اہمیت کو آپ سمجھنے کے لیے امام شافعی رحمہ اللہ کہتے ہیں لسان العرب اوسع الالسنہ مذہبا واکثرها الفاظا. ایک بڑا یعنی پتے کا نقطہ بتاتے ہیں, ولا نعلمه يحيط بجميع علمه انسان غیر نبی, کہ نبی کے علاوہ عربی زبان کا احاطہ اور کوئی نہیں کر سکتا. اور علامہ زبیدی کہتے ہیں کہ عربی زبان میں جو کل الفاظ ہیں وہ تقریباً 6,60,000 کے قریب ہیں. اس زمانے میں کہتے ہیں وہ کہ اس میں جو ہم استعمال کرتے ہیں وہ صرف 5,620 کلمات ہیں. تقریباً 6 ملین یعنی 60 لاکھ الفاظ ہمارے استعمال ہی میں نہیں ہیں. تو یہ کچھ معجم کے ماہرین کا کہنا تھا. عربی کے جو ممیزات ہیں, سب سے پہلا جو تمیز ہے اس کا تعلق وحی الہی سے ہے. قرآن مجید کی زبان ہے وہ, اور قرآن مجید ہمارا دستور ہے جو انسان کے روحانی, اجتماعی, اقتصادی تمام معاملات میں ہم کو منظم کرتا ہے. تو یہ عربی زبان کا تعلق وحی سے ہے اور قرآن مجید سے ہے. قرآن مجید کا بقا جب تک ہے تب تک عربی زبان کے لیے زوال نہیں ہے. اور اسی طرح یہ ایک ثابت لینگویج ہے. عربی زبان اپنی بنیادوں پر کھڑی ہے. اب جیسے انگریزی ہے, شیکسپیئر کی جو انگریزی ہے 300 سال پرانی ہے. آج کے جو ادبا انگریزی استعمال کرتے ہیں ان کی انگریزی اور شیکسپیئر کی انگریزی جب ہم کمپیئر کرتے ہیں تو کافی فرق آ جاتا ہے. لیکن عربی زبان 1500 سال گزرنے کے باوجود آج بھی اپنے بنیادوں پر قائم ہے, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے حفاظت کی ضمانت دی ہے. تو قرآن مجید کی ضمانت کا مطلب عربی زبان بھی محفوظ ہے. اور اسی طرح ہمارے گفتگو کا ایک محور ہے کہ ایک استاد اپنے طلبہ کے ساتھ کیسے معاملہ کرے. اس سلسلے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے سب سے اہم اسوہ ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے طلبہ کے ساتھ جو معاملہ کیا وہی معاملہ استاذ کو اپنے شاگردوں کے ساتھ کرنا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ذرا دیکھیے اس صحابی کا واقعہ جو مسجد نبوی میں آ کر مسجد نبوی کے تقدس کو پامال کیا اور مسجد کے ایک حصے میں صحن میں پیشاب کر دیا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنے پیار کے ساتھ, اپنائیت کے ساتھ, صحابہ اکرام ٹوٹ پڑے مارنے کے لیے, کہا رک جاؤ, نہیں وہ پیشاب کر رہا ہے اس کو پیشاب کرنے دو, مکمل کرنے دو. تو کتنا پیارا اسلوب تھا. صحابہ ڈانٹنے جا رہے ان کو روکا اور کہا کہ ڈول لا کر اس پیشاب کو صاف کریں. صحابہ کو اور غصہ آیا,
صحابہ کو آپ نے پیغام دیا کہ اگر نجاست قلیل مقدار میں ہو تو مائع کثیر سے آپ صاف کر سکتے ہیں. تو اس سے استاد کا اسلوب طلبہ کے ساتھ کیا ہونا ہمیں اچھی طرح پتہ چل جاتا ہے. اور اسی طرح اس صحابی کا واقعہ جو نماز میں چھینک دیے تھے, پوری قوم ٹوٹ پڑی تھی, ایسا لگتا ہے کہ وہ آنکھوں سے تیر برسا رہے ہیں, لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کے ساتھ اتنا پیارا معاملہ کیا, اتنا پیارا معاملہ کیا. اس شخص نے آخر میں کیا کہا؟ اللہم اغفر لی واغفر لمحمد ولا تغفر معنا احدا. یہاں تک کہہ دیا کہ مجھے اور محمد کو معاف کریں اور کسی کو معاف نہ کریں. اور اس کے علاوہ اس نوجوان کا واقعہ جس کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب وہ مجلس میں آیا زنا کی اجازت مانگی تو آپ نے کتنے پیارے انداز سے اس کو بتلایا کہ زنا کے سلسلے میں جس لاجک کا آپ نے استعمال کیا. اس نوجوان کو کہا قریب آئیں اور قریب آئیں. اتنا قریب آ گئے کہ دونوں کے ٹخنے لگ گئے, دونوں کے گھٹنے لگ گئے. اس قدر قریب آنے کے بعد آپ نے کیا کہا؟ جو برائی کا ارادہ تم سوچے ہو کسی خاتون سے کرنے کا, کیا تم یہ پسند کرو گے کہ کوئی تمہارے پھوپھی کے ساتھ کرے, تمہاری بہن کے ساتھ کرے, تمہاری ماں کے ساتھ کرے؟ تو اس نوجوان نے کہا کسی صورت میں برداشت نہیں کر سکتا. تو آپ نے کہا کہ جو کام اپنے لیے نہیں پسند کرتے تو آپ دوسروں کے لیے کیسے پسند کر سکتے ہو؟ وہ خاتون جس سے تم زنا کرنا چاہ رہے ہو سکتا ہے وہ کسی کی بہن ہوگی, کسی کی ماں ہوگی, کسی کی پھوپھی ہوگی. کیا پیارا اسلوب تھا. صحابہ کہتے ہیں کہ پھر وہ نوجوان برائی کی طرف جاتے ہوئے ہم نے کبھی نہیں دیکھا. اور دیکھیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنے اسالیب ہمارے سامنے بیان کیے ہیں, اتنے جو پڑھانے کے ٹرکس اور اسالیب بتائے ہیں. اگر ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو آئیڈیل مانیں تو ہم ویسٹرن کلچر کے محتاج ہی نہیں ہیں, ٹیچنگ لائن میں کسی کے محتاج نہیں ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی مثالیں ہمارے سامنے پیش کی. کبھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایگزامپلز دے کر بتایا, حامل المسک نافق الکیر کی مثال دے کر دوستی کے بارے میں بتایا. کبھی مسلم کمیونٹی کو دعوت کو کشتی کے مثال سے آپ نے سمجھایا. کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اسلوب چیز کو قریب کرنے کے لیے آپ لوگوں سے پوچھتے اتدرون من المفلس, تو لوگ کہتے ہیں ہمیں نہیں معلوم ہے, پھر آپ مفلس کون ہے اس کے ایگزامپل سے سمجھاتے. اتدرون ما الغیبہ, غیبت کو پھر سمجھاتے. اتدرون ای یوم ھذا, اس سے کیا پتہ چلتا ہے لوگوں کو کیسے شوق پیدا کرتے تھے. اور اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کم الفاظ استعمال کرتے تھے اور بہت زیادہ میننگ فل بات ہوا کرتی تھی. جوامع الکلم اللہ نے عطا کیا تھا. آپ اس طرح گفتگو کرتے کہ سامنے والا چاہے تو اسے یاد کر سکتا تھا, لکھ سکتا تھا, نوٹ کر سکتا تھا. اور اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بے شمار ایسے اسالیب کو اختیار کیے ہیں جس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک نمونے کی حیثیت سے, ایک آئیڈیل کی حیثیت سے ہمارے سامنے آتے ہیں. ابھی دیکھیں جو بات استاد کو شاگرد کے ساتھ کیسے معاملہ کرنا چاہیے اور کیا مسئولیت ہے, اس میں کچھ بنیادی باتیں ہیں. ہر استاد کو چاہیے کہ وہ طلباء کے مصلحت کو سمجھے, حریص ہو, طلباء کو فائدہ پہنچانے کا فکر مند ہو. اور دوسری چیز, جو طلباء آپ کے سامنے آئے ہوئے ہیں یہ طلباء مالی اعتبار سے, اجتماعی اعتبار سے, گھر کے آئلی مسائل کے اعتبار سے ایک لیول کے نہیں ہیں, تو تفاوت ہے. تو اسے ضروری ہے, اس لیے ضروری ہے کہ طلباء کی ہمیشہ آپ ہمت افزائی کرتے رہیں, تشجیع کرتے رہیں. اور اسی طرح استاد کو چاہیے, اس کی ذمہ داری اور مسئولیت یہ بھی ہے کہ وہ تعلیم کے اسالیب بدل بدل کر استعمال کرے. کبھی تقریر, کبھی تحریر, کبھی ڈسکشن, کبھی نقاش, کبھی حوار, تو اسالیب مختلف ہوں. یہ بھی طلباء کو بات سمجھانے میں ایک آسانی کا ایک ذریعہ ہے. اور اسی طرح استاد کو چاہیے کہ طلباء کو قرات, مطالعے اور سرچ پر, بحث علمی پر ابھارے, طلباء کے اندر شوق پیدا کرے. کیونکہ استاد طلباء کے ساتھ ہمیشہ نہیں ہوتا ہے اور طلباء استاد کے ساتھ ہمیشہ نہیں ہوتے ہیں. تو ہمیں چاہیے, استاد کو چاہیے کہ وہ طلباء کو قرات اور مطالعے اور بحث علمی کا شوق دلائے. اور اسی طرح ہر بندے میں کچھ چھپی ہوئی صلاحیتیں ہوتی ہیں,
کچھ اسکلز ہوتے ہیں اس کو ڈیولپ کرنے کی کوشش کرے. ہر اسٹوڈنٹ میں ٹیلنٹ ہوتا ہے, اس ٹیلنٹ کو اجاگر کرنے کی کوشش کرے. اسے کہتے ہیں تنمیۃ المواہب والابداعات الکامنہ. تو جو چھپی ہوئی صلاحیتیں ہیں اس کو بروئے کار لایا جائے. اور اسی طرح استاد کو چاہیے کہ وہ ہر عمر کے بچے اور لیول کے ساتھ جو ڈیل کرے وہ الگ الگ رہے, ایک ہی معاملہ سب کے ساتھ ہینڈل نہ کرے. اور اسی طرح طلباء کو سمجھانے میں, طلباء کے افہام و تفہیم کے لیے استاد کو صبر کا مظاہرہ کرنا پڑے گا, کیونکہ طلباء سب کا ایک لیول نہیں ہوتا ہے. تو اسی طرح استاد کی مسئولیت یہ بھی ہے کہ وہ جو معلومات طلباء کو دے رہے ہیں کوشش کرے کہ وہ معلومات صحیح ہوں, توثیق ہو, بڑی دقیق معلومات دیں, کیونکہ ایک امانت ہے. اگر آپ غلط انفارمیشن طلباء کو دے رہے ہیں تو پھر طلباء سے وہ انفارمیشن اسپریڈ ہونے میں زیادہ وقت نہیں لگتا ہے. اور اسی طرح جو محاضرات اور جو لیکچرز ہیں وہ پوری تیاری کے ساتھ, استحضار کے ساتھ, تیاری کے ساتھ آپ طلباء کے سامنے آئیں. اور اسی طرح طلباء کے جو آرا ہوتے ہیں, طلباء کے جو کمنٹس ہوتے ہیں, طلباء کے جو تبصرے ہوتے ہیں, ان تبصروں کو, آرا کو سنیں. ایسا نہیں کہ کسی طالب علم کی رائے آئی تو آپ سرے سے انکار کر دیں. ہو سکتا ہے وہ غلط ہو, لیکن آپ اس کی رہنمائی کریں. اگر صحیح ہے تو اس کی ہمت افزائی کریں, اس کی شاباشی دیں. اور استاد کی مسئولیت یہ بھی ہے کہ وہ طلباء کے ساتھ مساوات, عدل و انصاف کے ساتھ معاملہ کرے. ایسا نہیں کہ کچھ طلباء کے ساتھ خاص معاملہ اور دوسروں کے ساتھ اجنبی رویہ, یہ ظلم ہے یہ. اور اس ظلم پر کل قیامت کے دن اللہ کے روبرو آپ کو جواب دینا ہے. تو طلباء کے ساتھ ایک ساتھ معاملہ رکھیں. اور اسی طرح طلباء کے ساتھ نرم پہلو, تواضع اور لین الجانب کہتے ہیں, نرم پہلو آپ ہمیشہ اختیار کریں. اس سے طلباء جو ہیں آپ کی بات جو رہے گی وہ بہت ہی زیادہ مؤثر ثابت ہوگی. اور نصیحت, کوشش رہے کہ جس طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اوقات کا انتخاب کرتے تھے, کسی شخص کے اندر کوئی برائی, کسی طالب علم میں کمزوری ہو, بار بار نصیحت کرنا اہم نہیں ہے, صحیح وقت پر صحیح نصیحت کرنا اہم ہے. تو اس سے کیا ہوتا ہے, طلباء اپنی غلطی کی اصلاح کر لیں گے. اور اسی طرح استاد اور شاگرد میں جو تعلق ہے, ایک باپ اور بیٹے کا تعلق ہوتا ہے, اس تعلق کو وہ برقرار رکھے اور اس بچے کی ترقی کے لیے اپنے طور پر جو کر سکتے ہیں وہ بھی کریں, اور ادارے اور مینجمنٹ سے مل کر اس بچے کی ترقی کے لیے آپ کیا کر سکتے ہیں اس پر بھی آپ کوشش کریں. تو یہ بہت ہی مبارک تعلق ہے استاد اور شاگرد کا. اگر آپ روٹینی طور پر اگر بچوں کو پڑھا کر جا رہے ہیں تو سمجھ لیں آپ کو سیلری مل جائے گی, آپ نے اپنا حق تو ادا کر دیا. لیکن اگر آپ اپنے شاگردوں کے ساتھ احتساب سے کام لیں, اجر کی امید سے کام لیں, اس طالب کو حقیقی معنوں میں تیار کریں, اس کے اندر ایک دائی کی صفت پیدا کریں, اس کے اندر اللہ کا جو خوف ہے, خشیت الہی پیدا کریں, اور اس دائی کے اندر, اس کے اندر جو چھپی ہوئی صلاحیتیں ہیں اس کو بروئے کار لائیں, اس کی فکر کو واسع کریں آپ, تو پھر واللہ وہ طالب علم آپ کے لیے صدقہ جاریہ بن جائے گا. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کیوں افضل البشر بعد الانبیاء ہیں؟ کیونکہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے اسلام کی دعوت و تبلیغ میں ایسا رول ادا کیا. عثمان ابن عفان, سعد ابن ابی وقاص, ابو عبیدہ بن عامر الجراح, طلحہ, زبیر, یہ سب کے سب کس کے ہاتھ پر اسلام قبول کیے؟ ابو بکر کے ہاتھوں اسلام قبول کیے. تو اسی طرح اگر ہم طلباء کو تیار کریں گے تو وہ ہمارے لیے صدقہ جاریہ ہیں. جس طرح یہ تمام عشر مبشرہ کے نام بتا رہا ہوں, غلاموں کی تعداد الگ ہے اور دیگر صحابہ کی تعداد الگ ہے. تو اس طرح ہمیں چاہیے کہ طلاب پر آپ ایسی محنت کریں کہ یہ آپ کے آخرت کا ذخیرہ بن جائے. یہ موضوع تھا ہمارا دوسرا, مسئولیت المدرس. ورنہ ایک موضوع تھا جس پر میں نے تقریباً 55 صفحات کا خلاصہ میں آپ کو دینا چاہ رہا تھا, وہ تھا کہ تقریباً سمجھیے 100 سے زائد علوم, کم سے کم 50 علوم میں ہر علم پر ایک آتھینٹک کتاب آپ کو دینے کا ارادہ تھا. لیکن وقت ختم ہو چکا ہے, جو گنجائش نہیں ہے. لیکن آپ سب طلبۃ العلم ہیں, یقیناً علماء اور دعات یا یہ جو مکتبۃ المسلمین کا کوئی نہ کوئی ایک واٹس ایپ گروپ رہے گا, تو انشاءاللہ یہ 50 صفحات کی فائل میں آپ کو بھیج دیتا ہوں. ہر فن میں تفسیر ہے,
تفسیر میں تفسیر بالمعصور ہے، تفسیر بالرائے ہے، اسباب النزول ہے، تجوید ہے، اور بے شمار علوم التفسیر ہیں، علوم الحدیث ہے، علوم السیرہ ہے، علوم الدعوہ ہے، علوم العقیدہ ہے، تو اس علوم الادیان والفرق ہے. ان تمام مجالات میں کم از کم 1-2 کتابوں کا علمام اور اس کی معرفت طالب علم کے لیے ضروری ہے. یہ پوری ملف میں انشاءاللہ آپ کو بھیج دیتا ہوں. وقت اس بات کا تقاضا کرتا ہے کہ میں اپنی بات یہیں پہ روک دوں، اور اللہ کے شکر کے بعد میں تمام ذمہ داران کا دل کی گہرائی سے شکر ادا کرتا ہوں، اور اسی طرح آپ طلبۃ العلم کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں، کیونکہ آپ نے قیمتی وقت دے کر اس مجلس کو سجایا ہے، اور اللہ سے دعا ہے کہ اس طرح کی مجلسیں آگے بھی ہوتی رہیں، اور اللہ تعالی ہمارے جمع ہونے کو قبول فرمائے اور ہمیں امت کے لیے مبارک بنائے، اور ہمارا یہاں جمع ہونا امت کی افادیت کا ذریعہ بنے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.